أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ الرحمن آیات 29 سے 36۔ یسألہ اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمین میں ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ ہی سے سوال کرتی ہیں۔ ہر کسی کا مرجع حقیقی اللہ ہی ہے۔ سوال یہاں ثمر اور نتیجے کے اعتبار سے ہے۔ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں انہیں بھی اللہ نواز رہا ہے، جو غیر سے سوال کرتے ہیں اللہ انہیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے جو عام حالات میں غیر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، جب مشکل پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو یہ خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تو جس کی بھی جو حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ اللہ ہی پوری فرماتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا سواء للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ اور فرمایا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، کہ تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے۔ کل یوم، ہر روز، ہوا فی شان، وہ نئی شان میں ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا بھی ہے اور اس کا انتظام و انصرام بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ اس باطل نظریے کی تردید ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے اللہ نے کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کا نظام کچھ ہستیوں کے حوالے کر دیا، یا جس طرح قدیم لوگ کہا کرتے تھے کہ کچھ دیوی دیوتاؤں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ قدیم زمانے میں یونانی بھی ایسے نظریات رکھتے تھے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سارے کے سارے کائنات کے نظام کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو جتھو۔ ثقلان سے مراد جن اور انس ہیں۔ جنوں کی بھی بہت بڑی جماعت ہے، انسانوں کی بھی بہت بڑی کثرت ہے، تو ان دونوں کی کثرت کی وجہ سے ان کو ثقلان کہا گیا ہے۔ اب یہ اشارہ قیامت کی طرف ہے کہ عنقریب وہ دن آنے والا ہے جو دن یوم الدین ہے، جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ اس دن کی نگرانی بھی خاص اللہ ہی کی ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، تو آج کی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ دنیا میں تو انسانوں کو اختیار دے دیے گئے ہیں، آخرت میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ سنفرغ لکم سے اس دن کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس، اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض،
کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے اطراف سے۔ زمین اور آسمان اللہ کی تخلیق کردہ حدود ہیں، اگر انسانوں اور جنوں میں استطاعت ہے تو پھر وہ اس کی حدود سے باہر نکل کر دکھا دیں۔ فَانْفُذُوا، پس نکل بھاگو، تو انس و جن کے پاس جو طاقت ہے، جو اسباب ہیں انہیں استعمال کریں اور زمین اور آسمان کے اطراف سے نکل جائیں۔ تو فرمایا لا تنفذون، تم نہیں نکل سکو گے الا بسلطان، سوائے غلبے کے ساتھ۔ لفظ سلطان اختیار کے معنی میں بھی آتا ہے، اقتدار کے معنی میں بھی آتا ہے، سند اور دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم لاکھ کوشش کرو پھر بھی زمین اور آسمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ زمین و آسمان سے باہر نکلنے کے لیے اجازت درکار ہے، اور اس اجازت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ آسمان دنیا تک پہنچنا بھی مشکل ہے، کوئی وہاں تک پہنچے بھی تو فرشتوں سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور جس کے لیے اجازت ہو انہی کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اگرچہ آسمان تک پہنچنا بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ بروج بنا دیے گئے ہیں، اور اگر جنات میں سے کوئی اوپر جانے کی کوشش بھی کرتا ہے، یرسل علیکما، تو مارے جائیں گے تم دونوں پر شواظ من نار، آگ کے شعلے، ونحاس، اور تانبا، یعنی اگر کوئی اوپر کو پرواز کرنے کی کوشش کرے ایک حد تک تو ان کو اجازت ہے، لیکن جیسے ہی وہ ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان پر آگ اور کھولتا ہوا تانبا پھینک دیا جائے گا۔ شواظ من نار سے مراد شہاب ثاقب ہے، یہ ان شیاطین جنات پر پھینکے جاتے ہیں جو ملأ الاعلیٰ کی حدود کے اندر باتوں کی ٹوہ کی کوشش کرتے ہیں، غیب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیا جاتا ہے جو انہیں جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی زمین و آسمان کے اطراف سے نکلنے کی کوشش کرے بھی تو اس پر تانبے سے اور آگ کے شعلوں سے حملہ کر دیا جائے گا۔ فَلَا تَنْتَصِرَانَ، تو تم اپنا بچاؤ نہ کر پاؤ گے، تم اپنی مدد بھی نہ کر سکو گے، اس سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ سورہ جن میں جنوں کا اعتراف نقل فرمایا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے اچھی طرح اندازہ کر لیا ہے کہ نہ ہم زمین میں چھپ کر اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہیں، نہ آسمانوں میں بھاگ کر اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ جنوں انس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا قدردان بنا دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔